خصوصی گفتگو فرمائیں گے صدر تحریک منہاج القرآن آزاد کشمیر محترم سید ابرار سرور شاہ صاحب۔ میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ حضور شیخ الاسلام ایک ہمہ جہت شخصیت کے موضوع پر سامعین سے مخاطب ہوں۔ سید ابرار سرور شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ معزز حاضرین، میں مختصر وقت میں امت مسلمہ کے عظیم قائد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ایک ہمہ جہت شخصیت کے حوالے سے ان کا تعارف پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ہم اپنے پیارے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں اور بڑی دھوم سے مناتے ہیں، دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ وہ میلاد اس لیے منایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں بھیجتا ہے، اللہ کا فرمان قرآن حکیم میں بڑا واضح ہے کہ جو نعمتیں آپ کو ملتی ہیں ان پر شکر اور خوشی کا اظہار کرو۔ اور چونکہ ہمارے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس پر جب ہم میلاد مناتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے فضائل بیان کرتے ہیں، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر اس پر اظہار مسرت بھی کرتے ہیں۔ پھر میرے آقا کے جو غلام ہیں، جو اس سوسائٹی میں ایک رول پلے کر رہے ہیں، ہمارے ہاں تو بچوں کی بھی برتھ ڈے ہوتی ہے، کچھ لوگ اپنی بھی برتھ ڈے کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ اس بندے کی کچھ خوبیاں یا سوسائٹی میں اس کا جو رول ہو، اس رول کو پیش کر سکے کہ اس نے کیا رول پلے کیا اس معاشرے میں، اس دنیا میں آ کے۔ تو چونکہ میں تحریک منہاج القرآن کا ایک ادنا کارکن ہوں، میں نے 42 ایئرز میں 42 سال میں اس مشن کے ساتھ وابستہ ہو کے بہت قریب سے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے قائد کو وہ خوبیاں ادا کی ہیں کہ انہوں نے امت مسلمہ کے لیے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے جو ایک مجدد وقت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا چند پوائنٹس کے ساتھ کہ میرے قائد نے محبت اور عشق الہی کو فروغ دیا۔ اس کی ڈیٹیل میں اگر جاؤں تو بہت وقت درکار ہے، لیکن مختصراً یہ بتاؤں گا کہ آپ نے درس قرآن شروع کر کے، آپ نے محفل ذکر و فکر شروع کر کے، آپ نے شب بیداریاں شکر کر کے، آپ نے لوگوں کا اللہ سے ٹوٹا ہوا تعلق قائم کیا۔ پھر میرے قائد نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دنیا بھر میں جو کام کیا وہ اپنی مثال آپ ہے کہ میرے قائد نے یہ بتایا کہ ہم اگر کوئی محفل میلاد کرتے ہیں تو ہمارا کوئی صرف ایک عام ذوق نہیں ہے، بلکہ اس امت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو رشتہ ٹوٹا ہوا تھا اس کو بحال کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو پھر اس کے لیے بے شمار اور بھی ذرائع، جس میں مرکز میں قائم گوشہ درود اور دنیا بھر میں قائم حلقات درود ایک بہت بڑی مثال ہے کہ مرکز میں 24 گھنٹے ایک بلڈنگ کے اندر درود پاک کی پڑھا جاتا ہے، اور دنیا بھر میں
تحریک منہاج القرآن کے کارکن اپنے گھروں میں مختلف معامل میں درود پاک پڑھ کے وہاں جمع کرتے ہیں، جو خربوں کی تعداد میں وہاں جمع ہوتا ہے، اور ایک مہینے کے بعد ایک مجلس ختم صلاۃ علی النبی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات مینار پاکستان عالمی میلاد کانفرنس میں وہ جمع شدہ درود پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ پھر میرے قائد کا اگلا کام جو ہے نا، لفظ ہما جیت، ملٹی ڈائریکشن، مثلا کوئی کسی ایک جیت پر کام کرتا ہے، کوئی کسی دوسری جیت پر کام کرتا ہے، تو میرے قائد نے بے شمار جہاد پر کام کیا ہے۔ آپ نے محبت اہل بیت اور محبت صحابہ کے لیے بے شمار خدمات انجام دی۔ آپ نے خارجیت اور ناسبیت کا قلعہ کما کیا۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اس امت کا صحابہ کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے اور نبی کے گھرانے کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے۔ پھر علوم القرآن کا فروغ، اس کے لیے ملک پاکستان میں اور دنیا بھر میں دروس قرآن، عرفان القرآن کورس، آئیں دین سیکھیں کورس اور اس طرح کی بے شمار خدمات شامل ہیں۔ اگلا جو ایک جیت ہے جو میرے قائد کی ایک خاص خوبی ہے کہ انہوں نے خدمت انسانیت کے لیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن قائم کر کے دنیا بھر کے مظلوم انسانیت کی ویلفیئر کے لیے کام شروع کر رکھا ہے۔ اس کے لیے بھی ایک وقت درکار ہے تفصیل میں جانے کے لیے۔ پھر جو قرآن حکیم کا یہ فرمان ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کے تحت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ایک حسینی کردار ادا کرنے کے لیے جانثاروں اور ورکرز کی لاکھوں کی تعداد میں ٹیم تیار کر رکھی ہے۔ اور پھر بھائی یہ آپ پلیز اس طرح کا ڈسٹرب نہ کریں، یہ محفل اس طرح کی نہیں ہے پلیز۔ پھر آپ نے دنیا میں پیغام امن اور سلامتی کو فروغ دیا، دہشت گردی کے خلاف ایک مضبوط قسم کا فتویٰ تحریر فرمایا 600 سے زیادہ صفحات پر، جو دنیا کی بے شمار زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور آپ نے ساری دنیا کو، اقوام عالم کو یہ بتایا کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے ویمبلے ارینا برطانیہ میں ایک بہت بڑا پیس کانفرنس کر کے، جس میں دنیا کے تمام مذہب کے لوگ جمع ہوئے اور ان کو اسلام کا جو امن کا پیغام ہے وہ سنایا۔ یہ وہ بنیادی پوائنٹس تھے۔ پھر جو لوگ جنہوں نے لاہور مرکز وزٹ کیا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ وہاں ایک سیکریٹریٹ قائم ہے جہاں سے تحریک منہاج القرآن کی دنیا بھر میں ہونے والی سرگرمیوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ مختلف نظامتیں قائم ہیں، وہاں گوشہ درود قائم ہے، جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن جس میں علوم اسلامیہ، ایم اے اسلامیات اور پی ایچ ڈی تک لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ منہاج یونیورسٹی دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں کی سطح کی یونیورسٹی ہے، اور ایک آغوش کے نام سے 500 یتیم بچوں کے لیے تعلیم اور تربیت کا ایک مرکز قائم کر رکھا ہے۔ ایک تحفیظ القرآن انسٹیٹیوٹ کے نام سے حفظ کا ایک خوبصورت اور باوقار ادارہ قائم ہے۔ بچیوں کے لیے گرلز کالج اور دنیا بھر میں اسلامک سینٹرز قائم ہیں۔ آپ کسی بھی یورپ کے ملک، اسکینڈینیوین ملک، امریکہ اور جہاں جاپان اور دیگر جن بھی ممالک میں
بسنے والے پاکستانیوں سے پوچھیں گے کہ آپ کی سماجی ضرورتوں، آپ کی معاشرتی ضرورتوں، آپ کی دینی ضرورتوں کے لیے کون سا ادارہ ہے، تو وہ بتائیں گے کہ وہاں منہاج القرآن اسلامک سینٹر یہ خدمات فراہم کر رہا ہے دنیا بھر میں۔ تو چونکہ حضور شیخ الاسلام نے مستفی معاشرے کے قیام کے لیے یہ ساری سٹرگل شروع کر رکھی ہے، تو میں آخر میں آپ تمام احباب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئیں اس مشن کے دست بازو بنیں، اس مشن کی رفاقت حاصل کریں۔ یہ مشن آپ کا حضور غوث اعظم کا ڈائریکٹ مرید بنائے گا، اور دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی، اور ہم اس دنیا میں آنے کا جو ایک مقصد ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے۔ قرآن حکیم میں یہ بڑا واضح فرمان ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم بلندیوں پر ہو۔ اگر آج امت مسلمہ دنیا میں اگر زوال کا شکار ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ تو اقبال کا مومن بنانے کے لیے اقبال کی شاہین ڈاکٹر طاہر القادری ورلڈ میں اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ تو ہم نے آپ کے ذوق طبع کے لیے ان کی برتھ ڈے پر آپ کے لیے یہ محفل سما کا اہتمام کیا ہے۔ تو میں امید کروں گا کہ آپ ذوق کے ساتھ اس محفل کو سنیں گے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، مولا کائنات کی منقبت اور حضور شیخ الاسلام کے حوالے سے بھی کچھ کلام پیش کیا جائے گا۔ تو محفل کے آداب کا خیال رکھیں۔ میں آپ احباب کا مشکور ہوں کہ آپ اس محفل میں تشریف لائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔